شهيد. اشاد فاطمہ ویئر یو گوئنگ؟ ہم جا رہے لاٹھی دیکھنے. کہاں جا رہی ہے اشاد؟ ہم جا رہے لاٹھی دیکھنے. لائٹنگ دیکھنے گا. نہیں کم ہو گیا. اور یہ دیکھنے. اوکے بائے. ہماری گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دیکھو لائٹیں پیچھے ہے. یہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ ہم جا رہے لاٹھی دیکھتے. ابراہیم کہاں جا رہے ہو آپ؟ لاٹھی دیکھتے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم. آج میں آپ کے لیے بلاگ لے کے آئی ہوں. 12 ربیع اول جو ہے مہینہ آپ کو پتہ شروع ہو چکا ہے، اور ہم نے یہ دن کیسے اسپینڈ کیا. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ربیع اول کا مہینہ ہو یا نہ ہو، ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں درود شریف کو لازمی طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو ہے وہ درود پاک پڑھنا چاہیے. اس کے بہت سے فائدے اور بہت سی فضیلت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب صلوات اور خوب سلام بھیجو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک دفعہ ایک اور حدیث، بلکہ میں آپ کو قرآن سے میں نے آپ کو سنائی آیت، اب میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کثرت سے درود پڑھتا ہوں، یعنی اپنی دعاؤں میں سے کتنا وقت میں درود پاک کے لیے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جتنا تو چاہے. میں نے عرض کیا، 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے. میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کر دوں؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصد کہ میں آدھا دن درود پاک پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہوں. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کی، 2/3 مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کر دیتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا، اور یہ تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. اس طرح ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت کعب بن عمر انہوں کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر لانے کا حکم دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر رکھا قدم تو فرمایا آمین. خطبے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات سنی ہم نے آپ سے جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا. میں نے جواب میں کہا آمین. پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. میں نے جواب میں کہا آمین. اور پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت اس آدمی کے لیے جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا کوئی دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. میں نے جواب دیا آمین. تو یہ حدیث سے، ان دونوں حدیثوں سے آپ کو درود شریف کی اہمیت پتہ لگتی ہے کہ درود پاک جو ہے وہ آپ اگر سارا ٹائم بھی پڑھتے رہیں گے تب بھی آپ کے لیے درود شریف پڑھنا جو ہے وہ کم ہے. کیونکہ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے، اگر آپ سارا ٹائم بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. تو سب سے پہلے ہم ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
تو کہنے کا مقصد یہ درود شریف سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جو زندگی میں ہے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف کو شامل کریں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ خود اپنی لائف میں دیکھیں گے کہ آپ کی بہت اچھی چینجز آ جاتی ہیں. تو ہم لوگ نے درود شریف جو ہے وہ اپنی معمول بنانا ہے زندگی میں درود شریف پڑھنے کو. ہم لوگ درود شریف بچوں کو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ لائٹنگ وغیرہ کیتی ہے, بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں لوگ, نیاز بانٹتے ہیں. اور بچوں کو لائٹنگ جب لگتی ہے بازار میں نا تو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ وہ اب بچوں کو ہم لوگ لے کے گئے لائٹس وغیرہ دکھانے, بچے بہت زیادہ خوش ہو گئے. اور وہاں سے پھر راستے سے ہم لوگوں نے بچوں کو شیک وغیرہ پلایا. ویسے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ بچوں کا کہیں گلا نہ خراب ہو جائے, بٹ الحمدللہ چھوٹی چھوٹی باہر بچے جائیں نا تو ان کو کھانا پینا لازمی ہوتا ہے. اور وہ ضد کر رہے تھے آئس کریم کی. یہاں پہ تو ویسے سردیاں آ ہی گئی ہیں سمجھے بچوں کے لیے, اکتوبر بھی سٹارٹ ہونے والا ہے. اور کیونکہ موسم اتنا چینج ہو رہا ہے نا کہ بچوں کے گلے وغیرہ بھی خراب ہو جاتے ہیں بہت جلدی ہی. تو مجھے ان کو کھلاتے ہوئے آئس کریم شیک کھلاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا, مگر بسم اللہ پڑھ کے کھلا دیا. مگر تھوڑا میری کوشش رہی کہ ان کو تھوڑا سا کھلاؤں. تو ربیع اول میں اب نیکسٹ مارننگ جو ہے وہ جب رات کو سٹیج لگے تو میری بیٹی شال فاطمہ نے ماشاءاللہ اس کو بہت شوق ہے, اس کا میں کانفیڈنٹ لیول تھوڑا اپ کرتی رہتی ہوں تاکہ وہ مائک پکڑ کے سٹیج میں پرفارم کرے. اس نے بہت اچھی نعت پڑھی اور انکل نے اس کو کپ دیا. پرائز منی بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی تھی, بٹ اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی نعت تھی. اچھا میں نے اس کی نعت میں آپ کو سناتی, لیکن کیونکہ آگے پیچھے ڈفرینٹ سٹیجز لگے ہوئے تھے نا تو ان کی آواز اتنی زیادہ تھی شور کہ وہ بیچاری ایک تو مائک پہ پڑھ بھی رہی تھی مگر تھوڑی سی ڈری ہوئی تھی تو ہلکا سا پڑھ رہی تھی, تو اس کی آواز کلیئر ہی نہیں ہو پا رہی تھی. تو محمد اس کا جو کزن ہے محمد عادیان علی ماشاءاللہ یہ بھی گیا میرے ساتھ اور اشال بھی گئی, اور دونوں نے ماشاءاللہ کپ جیتا اور نعت وغیرہ پڑھ کے آئے تو بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے. پھر واپسی پہ میں ان کو لے کے آئی تو ایسے بھاگے بھاگے آئے کہ ہم جا کے دکھائیں گے اپنی ماما کو, اپنے بابا کو دکھائیں گے. میرے لیے تو خاص طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پراؤڈ والا مومنٹ تھا. مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ چلو اشال فاطمہ نے تھوڑا سا پرفارم کیا, ڈری نہیں. بچوں کو بہت زیادہ اسٹیج فیئر ہوتا ہے, وہ ڈر جاتے ہیں, وہ زیادہ پرفارم نہیں کرتے اور لوگوں کو دیکھ کے تھوڑے شائع ہوتے ہیں. مگر یہی ایج ہوتی ہے کہ آپ بچوں میں کانفیڈنٹ ڈالیں. تو بچے ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جب جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو پھر میں زیادہ کانفیڈنٹ آتا ہے, پھر ہر جگہ پرفارم کرتے ہیں, جھجکتے نہیں ہیں, ان میں خود اعتمادی آتی ہے ساتھ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جتنا ہم لوگ ایک میسیج آپ دینا ایک اسپیشل جو دینا چاہتی ہوں کہ لائٹس وغیرہ بھی کرتے ہیں, نیاز وغیرہ بھی بانٹ دیتے ہیں, بچے بھی چلو خوش ہو جاتے ہیں. ہم لوگ درود پاک کی محفلیں بھی سجاتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم لوگ نعت وغیرہ اور ان کی درود و سلام بھی بھیجتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ صرف اس مہینے نہیں ہم لوگوں کو درود پاک جو ہے وہ اپنی زندگی میں پورا شامل کر لینا چاہیے, اور ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خاص طور پہ جو انہوں نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان پہ عمل کرے تو وہ زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس طریقے سے سیلیبریٹ کریں کہ ان کی بات مان کے ان کی سنتیں اپنا کے. بلکہ ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں اور لوگوں سے اپنا واقعہ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے درود پاک کی برکت دیکھی ہے اور اس کے معجزات دیکھے ہیں اور ہمیں فلاں فلاں فائدہ ہوا. تو تھوڑا سا میں آپ کو بھی بتا دوں کہ درود پاک پڑھنے سے جو ہے وہ کیا کیا جو ہے فائدے ملتے ہیں. اگر آپ کوئی درود پاک پڑھتے ہیں تو اس بندے کے اس ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص منافق نہیں ہے. اس کو قیامت والے دن میں نے سنا ہے کہ شہیدوں کا مقام عطا ہوگا. جب تک درود میں مشغول رہے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے معصوم فرشتے اس پر درود پاک بھیجتے رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی 300 حاجات جو ہے وہ پوری فرمائے گا, اور جس میں سے جو ہے وہ 210 آخرت میں اور 90 دنیا میں اس کی پوری ہو جائیں گی. اور اس درود پاک کی مدد سے, درود شریف کی مدد سے دین اور دنیا میں زبردست جو ہے وہ کامیابی ملتی ہے, اولاد میں برکت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اور یہ بات تو ہے کہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اگر محبت ڈال دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہوگا. اور جو درود پاک پڑھتا ہے اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے, قبر اور حشر میں پناہ میں رہے گا, قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے گواہ ہوں گے, میزان میں اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا, قیامت کے پیاس سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا, اور حوض کوثر پر جو ہے اس کو حاضری نصیب ہوگی, پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا.
قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قیامت والے دن سب سے نزدیک ہوگا۔ قیامت میں حضور پر نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ بھی فرمائے گا۔ سب سے اعلیٰ اعزاز اس کا یہ ہوگا کہ فرشتے پڑھنے والے اور اس کے باپ کا نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ابن فلاں آقا نے، فلاں ابن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر جو ہے وہ سلام عرض کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ اس کے جواب میں ارشاد فرمائیں گے، فلاں ابن فلاں پر بھی میری طرف سے جو ہے وہ اللہ کی اس پر رحمت ہو اور اس کا جو ہے وہ اس پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ الغرض درود پاک کی تو کیا ہی کہنے ہیں، بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں اگر آپ زندگی میں شامل کر لیں گے۔ چھوٹے چھوٹے کلپس میں نے یہاں پہ بھی شامل کیے ہیں۔ دن کے ٹائم بھی بچے جس طرح سے آپ کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح بچے جلوس لے کے نکل رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے بہت زیادہ پرجوش طریقے سے پاکستان میں اور اس میں نا 12 ربیع الاول جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ اس جلوس میں شامل ہے میرے مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص جن آباد میں یہ جلوس نے استقبال کا اہتمام کیا ہے، گل بادشاہ خان حاجی عثمان صدیقی صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں میرے مولا، ان سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما۔ ان کی آج نکل ابراہیم یہاں آپ اس کی لے لیں، آگے بھائی ماما پاس آؤ۔ سیدھا سے محمد